رٹے باز بچہ بہت ضدی ہوتا ہے، بچہ ضد کو بھی رٹ لیتا ہے۔ رٹے باز بچہ اپنی وہ تمام سکلز رٹے کی نظر کر دیتا ہے جو شاید رٹے کے بغیر بہتر ہو سکتی تھی۔ پھر ہمارے ہاں ٹائم ٹیبل نہیں ہے، اسکول میں ہم ٹائم ٹیبل لگاتے ہیں، وہ بھی پرنسپل کے آفس میں، بچوں کے لیے نہیں، ٹیچرز کے لیے۔ بچوں کا ٹائم ٹیبل ہم نے کبھی نہیں بنایا، نہ گھر کا نہ اسکول کا۔ ٹائم ٹیبل کا لفظ ہم سن چکے ہیں، ہم سب کے لیے یہ بہت عام لفظ ہے، لیکن یہ انتہائی اعلیٰ تھیراپی ہے بچوں کی۔ ٹائم ٹیبل سے مراد ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا، ٹائم ٹیبل سے مراد ہوتی ہے نظم و ضبط۔ ٹائم ٹیبل ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے، سٹیپس سکھاتا ہے، جینے کے اصول سکھاتا ہے۔ اور ٹائم ٹیبل بنا کے نہیں دیا جاتا، ٹائم ٹیبل بنایا جاتا ہے، بچے خود بناتے ہیں، اس کو ریپیئر کیا جاتا ہے۔ ہم ٹائم ٹیبل بچے کو بنا دیتے ہیں کہ اس وقت میری چھٹی ہوگی، تم نے بھی اس وقت چھٹی کرنی ہے۔ بچے کے جو رجحانات ہیں ان کے مطابق ان کو لے کے چلیں۔ ایک اور مسئلہ جو ہمارے ہاں بہت زیادہ عام ہے کہ ہم ہدایات دیتے ہیں، بہت زیادہ ہدایات دیتے ہیں، بار بار ہدایات دیتے ہیں، فالتو کی ہدایات دیتے ہیں، اور پھر حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت بری چیز ہے، یہ بہت بری عادت ہے ان والدین کی جو بچوں کو ہدایات دیتے ہیں۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب ہدایات کا وقت آتا ہے، نصیحت کرنے کا وقت آتا ہے، تو وہ والی نصیحت اوریجنل وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ اس وقت آپ کی نصیحت کام نہیں آتی، بچے نافرمان ہو گئے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ ہر وقت آپ نے ان کو نصیحت کی ہے۔ بچے جب جوان ہو رہے ہوتے ہیں، ٹین ایج میں ہوتے ہیں، تو ایک سٹیج آتی ہے جب بالکل بچے اکیلے ہو جاتے ہیں، دوست تو آپ نے ڈیولپ ہی نہیں ہونے دیے، دوستی کا تو ان کے پاس شعور ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی دوست بنے تو وہ بھی آپ ہی کی طرح کے پیرنٹس کا بچہ ہے، اور وہ بھی اسی بچے کی طرح ہے، تو دوستی کا تو ابھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس اکیلے پن میں، اس تنہائی میں والدین اگر بچے کے بہترین دوست نہیں ہیں، بچہ ضائع۔ پھر آپ لاکھ کوشش کریں، کیونکہ بچے کے پہلے 5 سے 7 سال گزر چکے ہیں، یہ اس کے بعد کی بات ہے۔ 7-8 سال کا ہوتا ہے بچہ، پھر 12-13 سال کی عمر میں تنہا ہوتا ہے۔ اس تنہائی میں اگر والدین مصروف ہیں یا والدین رکھے اور سوکھے ہیں اور بچے کو کمیونیکیٹ کرنا بھی نہیں سکھایا ہوا، یقین مانیں آپ کا بچہ، آپ اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ آپ کا بچہ 60 سال 65 سال جیتا ہے، لیکن اس کا مرڈر 8 سال میں ہو چکا تھا۔ یہ سب سے بڑا خاندانی خسارہ ہے۔ اور میرے خیال میں آپ کو یہ باتیں بری نہیں لگ رہی ہوں گی، کیونکہ یہ میں والدین کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، میں والدین کو اویئر کر رہا ہوں۔ آپ لوگ قوم بننے کے راستے میں آئے ہوئے ہیں۔ تو بچوں کے حقوق کی بات آتی ہے، ہم بچوں کے حقوق نہیں دیتے، بہت سارے والدین کو حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے، اور حقوق دیتے بھی ہیں تو ان کو رلا رلا کے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ حقوق اللہ نے سب سے پہلے یہی بتایا ہے کہ بچوں کو ان کے حقوق دو، یہ پورا ایک الگ کنسیپٹ ہے۔ تو ہم تو کوئی بھی حق ان کو نہیں دیتے، ہم سمجھتے ہیں ہم حق دے رہے ہیں، وہ حق نہیں ہوتا، خدا را وہ حق نہیں ہوتا۔ ڈپریشن کی بیماری بہت عام ہے۔ یہ کہاں سے آتی ہے؟ جب ہم ریسرچ کرتے ہیں، جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، بہت پیچھے جاتے ہیں، 20 سال 25 سال 30 سال پہلے، تو پتہ چلتا ہے یہ ڈپریشن کا جو وائرس ہے، یہ والد صاحب نے ڈالا تھا، یہ والدہ نے ڈالا تھا۔ یہ سامنے بہت بعد میں آتا ہے، یہ خاموش قاتل ہوتا ہے، یہ آپ کے بچے کو اندر ہی اندر سے کھاتا ہے، یہ دیمک ہوتا ہے جو آپ کے روح کو لگ جاتا ہے، اور یہ والدین لگاتے ہیں۔
انزائٹی، ڈپریشن، ان کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ غلط خوراک جو میں بتا چکا ہوں، غلط وقت پہ خوراک بچوں کے اندر ڈپریشن، انزائٹی لے کے آتی ہے۔ کنفلکٹ، میاں اور بیوی کا آپس میں کنفلکٹ، ان کے ریلیشنز کا آپس میں صحیح نہ ہونا، یہ بچوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ تو الگ ایک انسان ہے، وہ تو بچے سب سے زیادہ اثر لیتے ہیں۔ آج جو ہمارے اس گاؤں کی سوسائٹی ہے، اس میں سوسائٹی بھی نہیں کہہ سکتا، سوسائٹی تو کوئی اور چیز ہوتی ہے، یہ سوسائٹی نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے میں سوسائٹی کا لفظ یوز کر رہا ہوں۔ اس میں آپ دیکھیں کون سے والدین ہیں جن کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کنفلکٹ نہ آیا ہو، اور اکثر کنفلکٹ بچوں کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہوتا ہے۔ تو آپ اگر کنفلکٹ ہی رکھنا ہے تو بعد میں لے جاؤ اس کو، بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے اپنے معاملے سالو کر لو، جتنے کنفلکٹس ہیں، جتنے مسائل ہیں ان کو نپٹا لو، نہیں تو پھر بچوں کو بڑا ہونے دو، پھر لڑتے رہیے گا۔ یہ بچے کے جو پہلے 5 سے 7 سال ہیں، ان کے اندر اگر آپ اپنے ریلیشن شپس پہ توجہ نہیں دیں گے تو بچے کے اندر ہزاروں مسائل آئیں گے، ڈپریشن آئے گی، انزائٹی آئے گی۔ اچھا، ویلیو کی کمی اس کی تیسری بڑی چیز ہے۔ یہ تو بچہ ہے، اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، اس کی بات کی ویلیو نہیں ہے۔ بچہ جب بڑے بات کر رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں نہیں بولتے، یہ زہر ہے۔ آپ اسے ویلیو لینا اور ویلیو دینا ہی نہیں سکھا رہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اچھا، خوراک کے بارے میں، چونکہ اس میں سب سے بڑی بات 3 ان باتوں میں خوراک کی بھی ہے، اس میں ایک اور بات میں بتایا چلوں کہ بچے اکثر چھوٹے ہوتے ہیں، وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، ہم انہیں ڈاکٹرز کے پاس لے جاتے ہیں، خود بھی انہیں زبردستی کھانا کھلاتے ہیں۔ ریسرچ کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ بڑے بڑے مظالم میں سے ایک ظلم ہے۔ اس لیے نہیں، معدے پہ ظلم نہیں ہے، یہ روح پر ظلم ہے۔ کیسے؟ جی بس ٹھیک۔ بچہ بیمار تھا، بچے کے اندر وہ وائرس تھا، وہ بیکٹیریا تھا، اس کے خلاف انرجی چاہیے تھی، آپ نے بچے کو کھانا کھلا دیا ہے، اب وہ جو انرجی تھی، مائنر سی انرجی، وہ اس کھانے کو ڈائجسٹ کرنے میں لگ گئی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں ایسے سائنسی نقطے آپ کے سامنے رکھوں لمبے چوڑے، میں اس کو جتنا بھی شارٹ کرنے کی کوشش کروں، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے، میں سکپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، پھر بھی کچھ باتیں رہ رہی ہیں۔ اچھا، آپ بچوں کو جیلسی دے دیتے ہیں، جیلسی آپ کیسے دیتے ہیں اس کو سوچئے گا، اس کو دیکھیے گا، یہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ ہے کہ آپ بچوں میں جیلسی کیسے پیدا کرتے ہیں۔ آپ کے بچے جیلس ہیں، ٹیسٹ کروائیے، آپ کے بچے جیلس ہیں، آپ کے بچے دوسرے بچے سے جیلس ہیں، حسد، بغض، کینہ، یہ آپ بچوں میں بھر رہے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی زندگیوں میں ہے۔ جب بچے دیکھیں گے، کیونکہ بچے تو دیکھتے ہیں، بچے تو آبزرویشن سے سیکھتے ہیں، بچے کہنے سے، بتانے سے نہیں سیکھتے۔ دوسری ایک بڑی بات کہ اپنی بیماریاں بچوں سے چھپا کے رکھیں۔ جب بچہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے کہ میرے والدین بیمار ہیں تو اس کی ذہنی صحت کے اوپر بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ والدین ایسے ہیں جو اپنی بیماری کو کیش کرتے ہیں، اپنے بیمار ہونے کو فیشن بناتے ہیں، اس کو ہمدردی کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اوہ میں بہت بیمار ہوں، وہ جو پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا، مارا شودیے، اس طرح کے جو الفاظ ہیں، یہ بچوں کے اندر احساس کمتری پیدا کرتے ہیں کہ میرا جو والد ہے وہ بیمار ہے، میرا والد جو ہے اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے، ہمدردی کی ضرورت ہے، والدہ کو ضرورت ہے، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ والدین کی ٹریننگ ہی نہیں ہے بچے پالنے کی، ٹرسٹ والا رشتہ ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، کپڑے کی دکان پہ جب آپ جاتے ہیں، بچے کو پتہ ہے کہ کپڑے کی دکان پہ کپڑا ملے گا، تو بچے کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں جب اپنے والدین کے پاس جاؤں گا تو مجھے پیار ملے گا، وہ سراپا محبت ہوں گے میرے لیے۔ وہ سراپا محبت آپ نہیں ہے۔ ہماری ماں بچے کو سارا دن ڈراتی ہے، نہ کر ابا آویس گیا، ابا بٹھواں
ابا بچو ہے. اور جب والد گھر تشریف لاتے ہیں تو ابا کا جو لفظ ہے یہ ڈرا دیتا ہے. ابا آ گئے ہیں، یہ ڈرا دیتا ہے. ہم بچوں میں خوف پیدا کیے ہوئے ہیں اور ہم اس خوف کو ادب سمجھ رہے ہیں. بچہ بہت ادب کرتا ہے. بچہ ادب نہیں کر رہا، بچہ بہت خوف کھا رہا ہے. آپ نے ادب تو سکھایا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ ٹیچرز کا بھی ادب نہیں کرے گا، وہ اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھی ادب نہیں کرے گا. اور پھر وہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے گزرتا ہوا، نمبرز گیم میں آگے جاتا ہوا، کہیں اگر پہنچ بھی جاتا ہے اسے اپنے کولیگز کا ادب کرنا نہیں آتا، اور وہ پھر آگے اپنے بچوں کو بھی یہ سب کچھ نہیں سکھا پاتا جو آپ نے اسے نہیں سکھایا ہے. جب آپ نے نہیں سکھایا ہے وہ کیسے سکھائے گا؟ کیونکہ اس نے تو 5 سے 7 سالوں میں سیکھنا تھا، وہ نہیں سیکھ پایا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بعد میں سیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ لوگ کون ہوتے ہیں جن کو امیجینیشن ہوتی ہے، جن کو ویژن ہوتا ہے، وہ لوگ بعد میں پھر اپنے آپ کو اس ترتیب کے اندر ڈال لیتے ہیں. اس کی پھر بھی وہ 100% کیپیبلٹیز اس طرح ڈیولپ نہیں ہو پاتی ہیں. پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میں تو یہ نہیں کر سکا، اب میرے بچے یہ کریں. پھر اس میں ایک اور غلطی آ جاتی ہے، پھر وہ مسلط ہو جاتا ہے. میری تربیت ایسے ہوئی تھی، میں اپنے بچے کو یہ مسائل نہیں آنے دوں گا. اس چکر میں وہ اپنے بچے کو پھر دبا دیتا ہے، پھر کنٹرول میں لے لیتا ہے، پھر غلطیاں کر جاتا ہے. قوم نہیں بنتے. اور ایک والد، ایک والدہ آگے کتنے والدین کو جو آگے ان کی بعد نسل میں ہیں ان کو آپ نے تباہ کیا ہے. جو آپ کی ایک جھڑک ہے یہ 70 سال تک سنائی دیتی ہے. جو ایک جھڑک ہے وہ 70 سال تک سنائی دیتی ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ جو بچوں کو جھڑکتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں برے انداز میں، نیگیٹو انداز میں، وہ بہت دور تک سنائی دے، کئی نسلیں تباہ کر رہی ہے. تو جب آپ جھڑکیں گے بچہ بھی اتھارٹیٹیو ہوگا، وہ بھی جھڑکے گا. جب وہ جھڑکے گا تو جواب میں بڑی جھڑک کھائے گا، کیونکہ لوگ تو جواب دیتے ہیں. تو جب بڑی جھڑک کھائے گا تو اس کے اندر ایک میکنزم ہے جو اس کو مزید پاورز دے گا، وہ اس کو کرمنل ٹینڈنسیز دے دے گا، اس سے آگے نکلنے کی، اس سے جیتنے کی. جب کرمنل ٹینڈنسیز دے دے گا تو پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنا بچہ مجرم بنا دیا ہے، کبھی چور، کبھی ڈکیت. اب دیکھیں ایک اس میں ایک اور چیز بعد میں آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن چیزوں کو ہم مینرز سمجھ رہے ہیں وہ مینرز نہیں ہیں، وہ بد اخلاقیاں ہیں. بہت ساری بد اخلاقیاں. مثال آپ ٹی وی چینلز سے لے لیں. بات کاٹنا آپ نے نہیں سکھایا تھا، بچے آپ کے صحافی بن گئے ہیں، بڑے بڑے چینلز کے اوپر بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کی ایک دوسرے کی بات ایسے ایسے کاٹتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ بچے تو اس کو دیکھ رہے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ اتنے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر پہنچ کر بھی لوگ ایک دوسرے کی باتیں کیوں کاٹ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ان کو سکھایا ہی نہیں ہے. آپ نے ان کو غلط بات سکھا دی ہے کہ جب بڑے بول رہے ہوتے ہیں تو آپ بات کو نہ کاٹا کریں. ریورس بات سکھا دی آپ نے. اس میں آپ ان کو ایک ایگزامپل دے دیں، ایک مثال دے دیں کہ اسائنمنٹ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ چیز ایسے ہے، تم بتاؤ بیٹا، تم بتاؤ بیٹی، تم بتاؤ اس پہ. جب وہ بولنے لگے گا تو آپ اس کی بات کو کاٹ دیں. میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. جب آپ اس کی بات کاٹ دیں گے وہ پھر بات کرے گا، آپ پھر کاٹ دیں گے.